सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी साहब। आप पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस आईएसआई के डायरेक्टर रहे, पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी डायरेक्टर रहे, पाकिस्तान के जर्मनी और सऊदी अरेबिया में आप सफ़ीर भी रहे। जनरल साहब, आपके वक्त का आप हिंदुस्तान को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे रॉ के चीफ एएस दौलत साहब के साथ आपने एक किताब भी लिखी। आपके उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। आपके परिवारों के आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं ये बात जब सोचता हूँ और तमाम लोगों की बातों को सोचता हूँ, अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है उसकी रोशनी में जब देखता हूँ, तो मुझे एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आती है कि लोगों में आपस में बेहद प्यार है, मोहब्बत है। डिस्पाइट कि हमारे स्टेट का आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट पिछले 74 साल से चला आ रहा है, कोई भी शख्स अगर हिंदुस्तान से पाकिस्तान चला जाए या पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, तो लोग उससे इस तरह से मिलते हैं कि जैसे कोई बरसों का पुराना बिछड़ा हुआ उनका दोस्त, उनका अपना मिलता हो। इन सब बातों के बावजूद हमारे रिश्तों में इतनी कड़वाहट क्यों है? आप क्या कहेंगे? आपके सवाल का जवाब में 2-4 चीज़ें तो बताई जा सकती है ना। लोगों की आपस में ताल्लुकात, इंसानियत का जज़्बा, बाज़ दफ़ा जो मुल्कों की जो जो किसको एनवायरनमेंट कहते हैं, उसका भी बहुत असर होता है और लोग भी सब एक ही जैसे तो होते भी नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ हमसाया मुल्कों में, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका, लोगों के साथ आपका तजुर्बा अच्छा होगा। स्टेट पॉलिसीज़ और चीज़ है। उसकी वजह से जो स्टेट का ऑपरेटर्स है, डीप स्टेट कह लीजिए, एस्टेब्लिशमेंट कह दीजिए, वो लोग अपनी वजह से बाज़ दफ़ा ये दिखाने के लिए कि वो कितने वफ़ादार हैं या उनको हो सकता है ज़ाती तौर पे कोई रंजिश हो, वो इस चीज़ को बहुत बढ़ा देते हैं। लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात इसलिए मुझे करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि और भी आपके पास मौज़ू होंगे, लेकिन लोग जो हैं, ये एक बेस है आपका बनाने के लिए। ये कहना कि जी दोनों मुल्कों के जो लोग हैं इनमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये भी ठीक नहीं होगा। इसलिए कि जब बाज़ दफ़ा जो हसास बातें आ जाती हैं, कश्मीर की बात ले लीजिए, उसमें यहाँ पर भी सब चीज़ों के बावजूद यहाँ पर भी गुस्सा होगा, यहाँ पर भी होगा और उधर भी तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन एक और मिसाल देना चाहता, आपने मेरे जर्मनी का ज़िक्र किया था, वहाँ पर स्टेट्स के दरमियान इतने अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, हॉलैंड के, फ्रांस के, यूके के साथ स्टेट के। लोगों में नहीं है वो। लोग तो साफ कह देते हैं कि जी मजबूरी है, साथ रहना है, काम करना है, बिज़नेस भी करना है, लेकिन हमें ये दूसरे फलाने लोग पसंद तो नहीं है। अंग्रेज़ तो बिल्कुल साफ कह देता है कि जी जर्मनों को कि जी आपके साथ तो फिर गुज़ारा हो जाएगा, ये फ्रांसीसियों को तो हम बिल्कुल नहीं पसंद करते। ये वहाँ का तरीका है। हमारे यहाँ यहाँ पर ये जो-सा मैंने बता दिया है कि एक एनवायरनमेंट है जिसके ऊपर बिल्ड अप ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन असल में पॉलिसीज़ बनाती है डीप स्टेट, एस्टेब्लिशमेंट, लीडरशिप और उनकी मजबूरियाँ, मैं कहूँगा मजबूरियाँ हैं। इसलिए पेशतर इसके कि आप वहाँ पर आए, अब मैंने कश्मीर का ज़िक्र कर ही दिया। सबसे बड़ा जो जो आ रहा है रुकावट, ये नहीं है कि कौन ठीक है और कौन गलत है। हिंदुस्तान अगर इस वक़्त कुछ चाहे भी, तो वो ताल्लुकात बेहतर इसलिए नहीं करेगा कि उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती। उसको वो काम कश्मीर में करना पड़ता है जो कि उसका ख़्याल है कि उसके लिए बहुत ही महँगा पड़ेगा। अभी का जो है कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन जो है, इसको तो वो मैनेज कर लेगा। उस वक़्त क्या करेगा जबकि उनके हिसाब से खुदा न ख़ास्ता कश्मीरियों को भी थोड़ी-सी आज़ादी ज़्यादा मिल गई, उन्होंने शोर मचाना किया। पाकिस्तान कहे कि जी हमारा जो मौक़िफ़ है तस्लीम हो गया। तो वो उसको स्टेटस को इसीलिए दुल्हन साहब के साथ कहा था कि जी स्टेटस को ही नहीं, स्ट्रिक्टली स्टेटस को कंट्री अगर मैंने देखी है तो वो हिंदुस्तान है। क्योंकि ये भी नहीं चाहेगी कि थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट हो जाए क्योंकि उसमें भी एक चीज़ की डायनामिक्स बदल जाए तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। पाकिस्तान को जो प्राइस देनी पड़ेगी अगर पीस होता है, बातचीत करके, वो भी बहुत बड़ी है। क्योंकि हिंदुस्तान की शर्त ये है
کہ آپ لائن آف کنٹرول کو مان لیجیے انٹرنیشنل بارڈر. اچھا یہ ہے اصل میں باٹم لائن یہی ہے کہ آپ مان لیجیے تو یہ وہ مسئلہ تو حل ہو جائے گا اور کہیں نہیں ہوگا. لیکن وہ ماننا بھی یہاں پر لوگوں کے لیے کشمیریوں کی وجہ سے اپنی وجہ سے اور پھر ضرورت میرے جیسے آدمی کہیں گے کہ ضرورت کیا ہے آپ کو اس سے فائدہ کیا ہوگا. مان بھی لیا آپ نے لوگوں کو بھی ناراض کیا تخت تو جاری رہے گی کیونکہ اس کی وجوہات تو اور ہے چاہے 47 میں لے جائیے یا 1000 سال پہلے لے جائیے. اس لیے جو اسٹیٹس ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ ایک خاص جو انوائرمنٹ ہے اس کو آپ مینج کریں. اگر عقل مندی رکھتے ہیں تو مینج کریں اس کے درمیان بات کرتے رہے اور دیکھیں کب ایسا موقع آئے گا جب بہتری ہوگی. دوسری بعض دفعہ اسٹیٹ ایسی ہو جاتی ہے جو کہ اس کو بجائے مینج کرنے کے ان کا خیال ہے کہ جب تک ہم نے اپنے انٹرنل ریزن مودی نے جیسے کیا اس کے اپنے بنیادی اندر کے ریزن ہے آئیڈیولوجیکل ریزن ہے اس کی وجہ سے اس کو اسٹیٹس کو نہیں پسند. اس نے اس کو ہلایا کشمیر میں بھی لایا ہندوستان کے اندر ہلایا پاکستان کے ساتھ تو چلتا ہی رہتا ہے. اس کا نتیجہ پچھلے 2-2.5 سال سے کس قسم کا ہے یہ میں کہتا ہوں بہت مکس بیگ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ان کو صرف فائدہ ہی ہوا ان کو نقصان بھی ہوا. یہ اسٹیٹ کی ڈائنامکس یہ ہے. اس کے اندر آپ بالکل ضرور بات کیجیے ضرور میرے سے سوال پوچھیے. کتاب جی جس کی ذکر کرتے ہیں وہ تو بھری پڑی ہے اسی باتوں سے کہ یہ اگر ہے تو کرنا کیا ہے. جی میں نے اسلام آباد میں سائد پور ہیریٹیج ولیج دیکھا آپ کا. اس میں تمام جو فوٹوز لگی ہوئی ہیں تصویریں لگی ہوئی ہیں وہ میں نے دیکھی اور اس میں جو سب سے مثبت بات مجھے نظر آئی وہ یہ کہ صدر ایوب اسلام آباد کی نیو رکھ رہے ہیں اور اس کا جو ماسٹر پلان ہے وہ پنڈت نہرو کو انسپیکٹ کروا رہے ہیں. انہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں اسلام آباد اس طرح سے بنے گا اس طرح سے ہم اس شہر کو بنائیں گے یہ اس کے ڈائنامکس ہوں گی یہاں پارلیمنٹ ہوگی یہاں پر یہ ہوگا وہ ہوگا. مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ایز این انڈیویجول ایک عام انسان کے طور پہ کہ ہمارے رشتے 1960s میں بہت اچھے تھے تبھی ہمارے وزیر اعظم اسلام آباد کا ماسٹر پلان انسپیکٹ کر رہے تھے ورنہ ایک دشمن ملک کے ماسٹر پلان کا اس کے ایک شہر کے ماسٹر پلان کا دیکھنے کا ہمارے پرائم منسٹر کا کیا لاجک ہے. تو بات جس طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کیا بہتر نہیں ہوتا اگر ہم اپنے جو بھی ہمارے ڈفرینسز ہیں وہ چاہے بارڈر کو لے کر ہوں یا کسی اور کو لے کر ہوں انہیں بات چیت کے ذریعے ہم ان کو آگے بڑھاتے بجائے کسی کانفلکٹ کے. کوئی مدت کے مر گیا غالب پر یاد آتا ہے ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. مجھے بہت خوب. شاعر کہہ سکتے ہیں فلاسفر کہہ سکتے ہیں کچھ اور لوگ کہہ سکتے ہیں لیکن بہت کچھ ہو سکتا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے. 47 سے پہلے ہو سکتا تھا کیبنٹ پلان مانا جا سکتا تھا کئی چیزوں سے بہتر نتیجے نکلتے بعد میں بھی لیکن ہوا تو نہیں نا. اور اس کی میں نے آپ کو یہی وجہ بتائی کہ اسٹیٹ کی ایک ڈائنامکس جو ہوتی ہے اس وقت کے حالات پر اور اس وقت کی لیڈرشپ پر اور اس قسم کا جو پورا آپس میں جو آپ کا ہوتا ہے نا آپ کے ہاں کس طرح کا مزاج ہے یہاں ہے اس وقت ہوتا ہے. آپ میں ہے کتنی طاقت کتنی ہے. کسی وقت آپ کو نظر آیا کہ ہماری تو یہ بھی بڑی خاص سبھی بن رہی ہے امریکہ ہمارا دوست بن گیا ہے اور ہمیں یہ چیز مل رہی ہے کشمیر میں اپرائزنگ لوگ پریشان ہیں ہم کہیں گے کچھ کر دو اور کچھ نہیں پہلے کشمیر کی بات کرو. پھر کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو ہماری پوزیشن کمزور ہو گئی ہے ابھی تو ہم جو ہے وہ نہیں کر سکتے کشمیر کے متعلق بات کرنے میں تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی بہت بڑے کارڈ نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں پہلے انوائرمنٹ ٹھیک کرے ٹریڈ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ویزا کھول دیتے ہیں لوگوں کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے اس سے ٹھیک ہو جائے گا. تو اس طرح کی بات چلتی رہتی ہے لیکن ہوتا چیز کیسے ڈٹرمن کی جاتی ہے کون سے لوگ ہیں جو کہ موقع کو دیکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں نا سائٹ گائسٹ جس کو ہے کہ اسپرٹ آف ٹائم اس کے مطابق کون سے لوگ ہیں جو کہ ایک ایسا کام کرتے فلیٹنگ اپرچونٹی میں کہ بہتر ہو جائے. اور 2-3 کتاب کو پھر دوبارہ ریفر کروں گا جو 2-3 آدمی ایسے مجھے ملے وہ تو صرف ہندوستان کی طرف سے تھے دیسائی چندرا شیکھر گجرال واجپئی یہ سب لوگ تھے طاقت بھی تھی سمجھ بھی تھی کر سکتے تھے لیکن وہاں پر کون سی چیز آ جاتی ہے وہی جو کہ جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ کہتے ہیں
वो रास्ते में इसलिए आ जाती है कि वो उसको रोकती है, उसको कहती है नहीं ये मत करो, इस वक़्त हमें नुकसान हो जाए। हिंदुस्तान, आपने कहा अफ़गानिस्तान की बात नहीं करते, अफ़गानिस्तान में कई दफ़ा अमेरिका ने कोशिश की, लीडरशिप ने, कि कुछ करते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों को पैसे का गरज थी, कुछ लोगों को अपना ताकत का ज़ोम था, उन्होंने भी वो नहीं होने दिया। लेकिन एक जो लेसन जो वहाँ से सीख सकते हैं हम दोनों, वो ये है कि आखिर में आकर एक ऐसी जगह पर, क्योंकि उनको जब कोई और ऑप्शन नहीं रहा, ज़लील-ओ-ख्वार होकर यहाँ से निकले, ये होता है, आपकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि आप उस वक़्त फिर चीज़ें मान जाते हैं, और वो उस वक़्त जो टर्म्स जो होती हैं डिफाइंड, वो होती हैं उस हालात को देखते हुए। तो अक्लमंदी का तो यही तकाज़ा है कि आप सब कुछ करें, लेकिन कहीं न कहीं ये भी नतीजा हमने, अब मेरे जैसे लोगों के लिए नई चीज़ कहना बड़ा मुश्किल है। हमने तो ये सोच-समझ के बता दिया था कि आप कुछ नहीं इस वक़्त कर सकेंगे, बैक चैनल ठीक कर लीजिए, वहाँ पर काम जारी रहे। वो ये नहीं कि वो आपका रिलेशनशिप कोई बहुत ज़्यादा बेहतर कर देंगे, लेकिन कम से कम ये खराबी होने से बचा लेंगे कि अगर आपको नज़र आए कि इस वक़्त को हालात खराब है एक मुल्क या दूसरे मुल्क में, या 5 अगस्त 2019 को 370 हुआ, तो उस वक़्त क्या इसकी इम्प्लीकेशन है, उसको सँभालना कैसे है, पुलवामा के मतलब क्या करना है। जब 9/11 के मुतालिक कुछ कह सकते थे कि इस वक़्त ये आपको नहीं कर सकेंगे क्योंकि हालात ऐसे हैं, लेकिन कम से कम चीज़ों को ट्रैक पर रखने के लिए ये 2-4 काम तो हो सकते हैं ना। हम जी, अफ़गानिस्तान में उस ज़माने में मैं कहता था कि यहाँ 2 चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत खराबी है 9/11 के बाद, उसके बाद बॉम्बे, ख़ास तौर पर जो बॉम्बे हुआ 2008 का, मैंने कहा अभी तो वो कंपोजिट डायलॉग कोई और चीज़ इस वक़्त मुमकिन नहीं नज़र आता। 8 पॉइंट को छोड़ दीजिए, ये 1-2 चीज़ों पर खामोशी से काम शुरू कर दें, थोड़ा-सा अफ़गानिस्तान में कोऑर्डिनेट कर लें। लेकिन पानी चूँकि इतना ज़्यादा अहम है हम सबके लिए, कश्मीरियों के लिए, हिंदुस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर, तो यहाँ पर हम थोड़े से जॉइंट प्रोजेक्ट बना देते हैं पानी के मतलब। वहाँ के जो थे गवर्नर उस वक़्त वोड़ा साहब हुँ, हुँ। को भी हम जानते थे, पुराने डिफेंस सेक्रेटरी, वो भी कहा करते थे कि जी पानी के साथ कोई कोऑपरेशन हो सकती है। ये चीज़ तो हो सकती, वो चीज़ भी अगर नहीं हुई, तो कोई मुझे ये नहीं अब बताएगा कि जी हम बेहतरी कर लेंगे। फ़िलहाल लगता नहीं है कि कुछ करेंगे, हालात ही ठीक नहीं है, ना ही लोग इतने बड़े हैं। इस वक़्त तो आप सिर्फ़ गुज़ारा कीजिए बस। जी, आपने बहुत सारे लोगों के नाम लिए। मेरे ज़हन में जब मैं उन दिनों 14-15 साल का था और वो लम्हा मुझे बेहद याद आता है आज भी जब वाजपेयी साहब लाहौर गए। जी हाँ, लाहौर डिक्लेरेशन और कारगिल का ऑपरेशन ये बज़ाहिर कॉन्ट्राडिक्टरी इक़दाम नज़र आते हैं। तो जी हाँ। आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की भारत के साथ अपने ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए उनकी कोई दिलचस्पी नज़र आती है? वही मैंने कहा हाँ। कि इस तरह की हुँ, हुँ। हालात में ना, इस किस्म की जो एनवायरनमेंट में, उसमें कई ऐसी चीज़ें हो जाएँगी, जो कि आपकी अच्छे ख़ासी चीज़ों को, उसको कहते हैं स्कटल या सबोटाज कर देंगी, सबवर्ट कर देंगी। कई दफ़ा मैंने ये देख लिया है, कभी किसी की स्टेटमेंट, कोई वाक़या हो जाए। जहाँ तक आपने स्पेसिफिकली बताया कारगिल के मुतालिक, हम जैसे लोग अ, बिल्कुल उससे नाखुश थे। अगर ये वाजपेयी की बस ना आती तो फिर भी खुश नहीं था होना, क्योंकि वो तो उस एनवायरनमेंट में बिल्कुल बैठता ही नहीं है। 1 साल पहले आपने न्यूक्लियर अपना किया था, 1 डेढ़ साल हो गया था बहरहाल में उसमें। बल्कि उसी हुँ, साल मई में आपने न्यूक्लियर किया, और उसके बाद कारगिल में अगर चढ़ दौड़े, कई और चीज़ों को भी छोड़ दीजिए, सिर्फ़ इस बात पर कौन था, किसने इसकी हमायत करनी थी, कौन कहता कि ये अक्लमंदी है। न्यूक्लियर वॉर ना भी होती तो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड कंट्रीज़ ये तो काम नहीं करते ना। लेकिन ख़ास तौर पर जब पता लग गया कि वाजपेयी साहब आ रहे हैं, उस वक़्त ऑपरेशन को बंद ना करना, उसको कॉल ऑफ ना करना, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हमने तो ये सारी बातें जो-सी हैं की भी हुई हैं और मानते भी हैं। अभी बिल्कुल। वहाँ पर क्या हुआ? मैं ब आपने बहुत चीज़ों क्या, लेकिन 62 में तो आप पता नहीं कहाँ होंगे, जब अयूब खान बहुत सोच रहा था कि जी ये तो बड़ा अच्छा वो मौका है, हिंदुस्तान चीन के साथ लगा हुआ है, इस वक़्त हम कुछ कर सकते हैं। उसकी अपनी वजह थी, अमेरिकन दबाव था, या क्या वजह थी, नहीं किया।
ایک وہ موقع تھا جو کہ اچھا موقع مل گیا. اس کے بعد اگر کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے اگر نہرو نے 64 میں شیخ عبداللہ کو پہنچ بھیجا تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک کو لیٹرل بینیفٹ ہو گیا اس کا، نہ اس فیصلے کا. اس کے بعد اگر پھر بھی نہیں ہوا کہ جی وہ دراصل نہرو صاحب فوت ہو گئے، میں کہتا ہوں یہ ساری چیزیں ریشنلائزیشن ہے. یہ آپ کو صرف یہ بتا سکیں گی کس موقع پر کس نے نالائکی کی، بے وقوفی کی. لیکن جو پوری انوائرمنٹ میں اگر وہ بات اگر کبھی ہم نے صحیح کرنی ہو نا، تو نہ ہم نے 62 سے، نہ 64 سے، نہ 71 یا 9/11 کے بعد یا واجپئی کے وقت کسی ان چیزوں کو آپ کے باوجود اگر کچھ بنا سکتے ہیں، سسٹم بنا سکتے ہیں جو کہ سسٹین کرے گا، کبھی پاز لیا کبھی چل پڑا، پھر تو ہو جائے گا. ورنہ یہی ہوگا، میں بھی کہوں گا جی میں نے تو یہ کیا تھا تو آپ نے فلانا کر دیا کام. اس سے نہیں ہے. یہ ساری چیزیں میرے جیسے آدمیوں کے لیے بالکل ابھی فالتو ہو گئی ہیں. میں صرف ابھی True. یہی بتا سکتا ہوں کہ اگر انوائرمنٹ جو ہے اس کے اندر یہ اگر یہ جوائنٹ تھنک ہے، یہ کچھ تھنک ٹینک ہے، یہ کچھ بنا لے گا یا بیک چینل میں کچھ بن جائے گا، پھر تو 5 10 15 20 سال میں شاید ہو سکتا ہے کچھ اس کی صورتحال نکل جائے گی. ورنہ یہ بھی نہیں مانتا ہوں کہ جی کوئی چوائس نہیں ہے. نہیں، اس کا یہ اسی طرح سے گھسٹ بھی سکتا ہے. دونوں ملک اس کے ساتھ گزارا بھی کر سکتے ہیں. ایک آپ کی بڑی اچھی بن گئی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اکنامک آپ کی پروگریس بڑی اچھی ہوئی تو 1990 کے بعد. ہمارے ہاں بھی سب چیزوں کے باوجود کچھ نہ کچھ ہوتا رہا. کبھی نیوکلیر بن گیا، کبھی افغانستان ہو گیا. اب مڈلنگ تھرو تو ہو جائے گی، لیکن اگر کام کرنا ہے تو اس کے لیے تو پھر بیٹھنا ہے، اس کو سسٹین کرنا ہے. اس کے اندر جی آپ کو دوسری اپنی اپوزیشن پارٹیز اور اپنی جو سی باقی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ مل کر، جس کو کہا جاتا ہے نا کامن منیمم ایجنڈا بنائیں گے، اس کو سسٹین کریں گے. وہاں جو گورنمنٹ آ جائے، یہاں گو آ جائے، پھر تو چل پڑے گا، ورنہ نہیں چلے گا. جی. پاکستان نے کشمیر کے ساتھ اپنے obsession کی پچھلے 74 سالوں میں کیا قیمت چکائی ہے؟ آبسیشن تو ہے، بلکہ کمٹمنٹ بھی ہے، بلکہ اوبلیگیشن بھی ہے. لیکن ایک بہت بڑی مجبوری بھی تو ہے نا، لوگوں کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے، سرحدوں کی وجہ سے. بعض دفعہ اس کو ٹھیک ہینڈل نہیں کیا. جب بھی میں نے کہا کہ جب اس طرح سے امپلسو بات کریں گے کارگل کی طرح، یا 65 میں جو انفلٹریٹرز کیا وہ کریں گے، بغیر اس کو ہم کہا کر جاتے ہیں نا وداؤٹ تھنکنگ اٹ تھرو، کہ یہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے، کون کون سی چیزیں راستے میں آ جاتے ہیں، پھر تو ٹھیک نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جو یہاں پر ہوئی تھی 89 میں جو اپرائزنگ ہوئی کشمیر کے اندر، اس کے بعد ہاں جی ٹھیک ہے ایک نئی سچویشن ہے، اب کرنا کیا ہے. کیا ہم نے یہاں پر مل کر یہ ایک بڑی پالیسی بنائی کہ جی ابھی اس کے بعد ہم نے اس کو سسٹین کرنے کے لیے کرنا کیا ہے. ہندوستان والوں کو، میں دولت کو تو یہ ضرور کہتا ہوں نا کہ بھئی آپ نے جب آپ کی باری آئی تو آپ نے اس انسرجنسی کو سنبھالنے کے لیے کافی کام کیا، اچھا کر لیا، کنٹین کر لیا. ختم تو نہیں ہوا نا بات، وہ ختم ہو گئی تو اس کے بعد وہ برہان بانی ہو گیا، کچھ اور ہو گیا. تو یہ جو سی قیمتیں ہیں وہ اس لیے دی جاتی ہیں کہ بالکل بیٹھ کے سب چیزوں کے باوجود، اپنی کمٹمنٹ کمپلشن ہر ایک چیز کے باوجود، جی جانتے ہوئے کہ امن اس کے بغیر نہیں آئے گا، کیا آپ نے پورا ایک بڑا اسٹریٹجک فریم ورک بنایا کہ نہیں بنایا. یہ جس کتاب کی بات کر رہے ہیں اس کا آخری چیپٹر یہی ہے کہ کرنا کیا ہے ابھی. اور شیو شنکر مینن نے جو بک لانچ ہوئی تو اس میں کہہ بھی دیا تھا انہوں نے، وہ بڑا پرانا دوست ہے، انہوں نے کہہ بھی دیا، انہوں نے کہا جی اگر آپ نے امن کی بات کرنی ہے تو یہ جنرل درانی صاحب کا جو سا فارمولا اس کو لے لیجیے. وہاں ہندوستان میں بیٹھے ہوئے، اس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کشمیر کی بات بھی انہوں نے سب لوگوں نے کی، کیونکہ وہ تو بڑا مسئلہ تھا ہی، کسی نے کہا بھی نہیں، یشونت سنہا سمیت کسی نے نہیں کہا کہ یہ ہندوستان کی پالیسی جو سی مسکولر پالیسی جو ہے یہ ٹھیک ہے. لیکن اس کو اگر ہم چھوڑتے، جو پلان بنایا، کوئی ڈیزائن بنایا، اس کی تو وہاں پر بھی پذیرائی ہوئی، یہاں پر کسی نے اس کے متعلق دیکھا بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہاں اور وجہ سے شور پڑا ہوا تھا. جی. یہ ہوتا ہے. ہاں خواہشوں سے نہیں بنتا ہے. آپ ہزاروں کریں، خواہش. میں آپ کو روک رہا ہوں یہاں پہ. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، کشمیر ایک مسئلہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان.
ہم نے بھی اس کی ایک قیمت چکائی ہے، باوجود اس کے ہندوستان نے ترقی کی ہے۔ ہم ایک دور ایسا تھا 1947 سے لے کے اپ انٹل 1989 1990 تک، جب آپ کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہندوستان سے کہیں بہتر تھی، اور ہماری جو گروتھ ریٹ تھی اس کو ہندو گروتھ ریٹ کا تانا دیا جاتا تھا۔ تو آج ہم 2021 میں بیٹھے ہیں، پاکستان نے بڑی اچھی ترقی کی، وہ شروع کے 50 سال آلموسٹ 45 ایئرس کی کہہ لیں، وہ بڑا اچھا وقت گزارا، ڈسپائٹ کی آدھا ملک بھی گوایا، جنگیں بھی ہوئیں، سب کچھ ہوا، اس کے باوجود when it came to economy، لوگوں کی زندگی پاکستان میں ہندوستان سے ان دنوں 1990 تک کافی اچھی تھی۔ لیکن آج دیکھیں ہم نے بہت ترقی کی ہے، پاکستان نے بھی کی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پہ پاکستان پیچھے رہ گیا۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے ساتھ آپ کا جو آپ نے کہا کہ ایک obligation ہے، کمٹمنٹ ہے، چلے یہی کہہ لیں، اس کمٹمنٹ کے ذریعے جس کو میں obsession کہہ رہا ہوں، اس کمٹمنٹ کی آپ نے قیمت کیا چکائی ہے؟ آج کبھی گورنمنٹ $1 بلین $2 بلین ادھر ادھر سے لیتی ہے، کبھی کوئی روب مار کے اور وہ پیسہ واپس لیتا ہے، پاکستان کہاں کھڑا پاتا ہے اپنے آپ کو؟ جی یہ ٹھیک ہے، سوال یہ اس لیے ٹھیک ہے کہ یہ میری تھیوری یہی ہے، اس کا تعلق کشمیر کے ساتھ نہیں ہے۔ جو آپ نے کیا، جو ہم نے کیا، اس کا کیا ہے؟ جس زمانے میں لڑائی ہو رہی ہے، 65 ہے، 71 ہے، اس کے بعد کی حالت یہاں پر تھی، اس کے باوجود 6 to 7% گروتھ 30 سال تک کسی اور ملک کی نہیں تھی اس وقت۔ ابھی تو ہو گئی، چین بھی ہو گیا، ہندوستان بھی شاید 30 سال سے زیادہ ہو گیا ہوگا شاید، اور جاپان کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے، لیکن اس وقت اور کوئی نہیں تھی۔ جب بھی ہم نے خرابی یہاں ہوئی ہے، واقعی ہوئی ہے، یہ بنیادی اندرونی وجوہات سے ہوئی ہے۔ اس کے کئی محرکات ہیں، سیاسی غیر اگر استحکامی۔ آپ 2-3 لسٹ کر سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ یہاں پر کیونکہ پولیٹیکلی تو یہاں پر ہمارا کام، اسٹیبلٹی تو آج تک نہیں آئی۔ کبھی فوج کی اور سویلنس کی ہو رہی ہے، کبھی سویلین اگر کو بن گیا تو اس کی اپوزیشن کے ساتھ ہو رہی ہے، اور بہانے ہم ڈھونڈ لیں گے کہ جی ہاں ہندوستان کی وجہ سے ہے تو افغانستان کی وجہ سے ہی غلط ہوتا ہے، نہ اس کی وجہ سے بعض دفعہ ان ڈسپیوٹ کی وجہ سے بہتری ہو سکتی ہے۔ لوگوں میں ذرا جذبہ آ جاتا ہے کہ ہاں ہم نے کشمیر لینا ہے، یا افغانستان میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہم نے کہا ہاں جی ابھی اس وقت امریکہ اور ویسٹ سارے آ گئے تھے، اور سوویت یونین کے زمانے میں ہمیں ابھی اس وقت سپورٹ مل رہی ہے۔ لیکن اصل میں اپنا کام اندرونی سنبھالنا تو ہمارا ہوتا ہے۔ آپ نے 30-25 سال جو سے تھا صبر کیا، لانگ ٹرم پلاننگ کی، وہ کئی چیزوں کے متعلق آہستہ آہستہ ہندو گروتھ ریٹ کا مجھے یاد ہے 0.5 یا 1% بھی ہوتا تھا 1991 میں، جب میں ڈی جی آئی صحیح تھا 1990 میں، تو ایک بلین ڈالر تھا انڈیا کا ٹوٹل ریزرو، انڈیا جیسے ملک کا۔ بامبے کی سٹاک مارکیٹ تقریباً کلیپس کر چکی ہوئی تھی، ہم یہاں اپنی طرف سے خوش ہو سکتے تھے، وہاں پر آگے، وہاں پر وہ منموہن سنگھ فائنانس منسٹر آ گیا، اور وہ بہرحال نرسمہا راؤ پرائم منسٹر بن گئے۔ ان دونوں نے مل کر چیزیں پلٹ دی۔ یہ تو آپ کی کامیابی میں مانتا ہوں، لیکن اس وجہ سے ہوئی کہ ان وجہ سے نہ آپ کی کشمیر کی وجہ سے کوئی تکلیف آپ کو یا فائدہ ہوا، نہ ہمیں کوئی ان چیزوں سے تکلیف ہوئی، لیکن جب بھی ہوئی تکلیف وہ ہوئی کہ کہیں نہ کہیں ہم نے سیاسی طور صرف پالیٹکس کی بات نہیں ہوتی، پوری جو ایکویشن ہے اس کے اندر ہم اس کو سنبھال نہیں سکے۔ کبھی فوج کی مداخلت آ گئی، کبھی فوج نے اپنی طرف سے تھوڑی دیر اور سنبھال بھی لیا، 2-4 سال کنٹین کر لیا، یہ ہمیشہ یہ ہمیں بھی ہماری تاریخ ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جیسے بالکل امریکہ کا میں مثال اسی لیے دیتا ہوں کہ وہ جانتے ہوئے کہ یہ سارا سسٹین نہیں ہوگا پھر بھی لگے رہیں گے۔ ہمیں بھی معلوم تھا کہ بس فوج کا کردار اتنا ہی ہوتا ہے، آپ صرف کنٹینمنٹ کر سکتے ہیں، سٹیم دا راٹ کر سکتے ہیں، آپ وہ چیز نہیں کر سکتے۔ تو وہاں پر ہینڈ اوور اگر جب نہیں کی، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے جو فال آؤٹ ہوتے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کشمیر کا اس کے ساتھ تعلق نہیں، یہ میری تھیوری ہے۔ کشمیر کو نہ بنانا، نہیں ٹھیک کرنا، اس کے لیے اچھی پالیسی نہیں بنا، وہ کمزوری ضرور ہے، لیکن کشمیر کی وجہ سے بہانہ ڈھونڈنا کہ اس کی وجہ سے ہمارا کام خراب ہو گیا، یہ بالکل غلط ہے، نہ ہی افغانستان کی وجہ سے ہوگا۔